پارٹی کے اندر بہت بڑا ایک کرائسس ہے. علیمہ خان نے نام لے کر، حامد خان پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، شاید خٹک سے بہت پہلے سے وہ پارٹی کا حصہ ہوں گے، ان کا بھی نام لے کر انہوں نے ان کو بھی کویسچن کر دیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ان کے والد صاحب نے بھی ایک طریقہ کہا تھا سیاست کا، ان کا بھی ہے، ان کو بھی چیلنج کر دیا. گوہر صاحب کو انہوں نے کہا کہ اس سچویشن میں وہ بن گئے ہیں، ادروائز وہ پارٹی کے ورکر نہیں تھے. تو یہ تو ایک پارٹی ٹوٹ گئی اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. بات ایسی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے جتنی آوازیں آپ کو سنائی دی، یہ ساری فرسٹریشن ہے اور یکسوئی نہیں ہے. جماعت جو ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے لیکن ان کی پارٹی یکسو تھی. پیچھے فیملی تھی، پیچھے ایک فیملی سیکنڈ ٹیئر میں فیملی تھی جو پارٹی لیڈ کر رہی تھی. اگر فیملی ایک کردار ادا کر رہی تھی تو پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی اپنا آئینی کردار ادا کر رہی تھی. جو ان کا پارلیمانی کردار تھا وہ انہوں نے مرنے نہیں دیا. سر، لیکن آپ دونوں جماعتوں کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج تھا. نواز شریف صاحب کو اگر جیل میں ڈالتے تھے نا تو شہباز شریف رات کو چاہے وہ ملک احمد خان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ چھپ کے جاتے ہوں تو وہ ملاقاتیں کرتے تھے. انہوں نے نواز شریف کے لیے راستہ نکالا. زرداری صاحب 11 سال جیل میں تھے، بی بی ان کے بہاف پہ بات کر سکتی تھی. کلثوم نواز تو ہاسپٹلائز تھی، تو اس وقت تو آپ لوگ کچھ اور باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ ان کی فیملی سے کوئی نہ کوئی انٹریکٹ کر رہا تھا. میں بتاتا ہوں ان کے لیے. اچھا، میں وہ بات بیچ میں رہ جائے گی. آصف علی زرداری کے بعد اگر نواز شریف کی بات کریں تو ان کی پارٹی بھی انٹیکٹ تھی اور اس میں یکسوئی تھی، اس میں رفٹس نہیں تھے. پارٹی تو ٹوٹ گئی تھی آپ کی، ایک سٹیج پہ 19 سیٹیں رہ گئی تھی آپ کی. ٹھیک ہے، لیکن جتنی بھی تھی 2/3 اکثریت سے 19 اس کے باوجود ہمارا ایک پارلیمانی کردار تھا، ایک دستوری کردار تھا، ایک جمہوری کردار تھا، لیکن ہم نے سارے زاویوں کو کور کر کے رکھا ہوا تھا. اب جہاں پر سر آپ کو ایک ایڈوانٹیج تھا چودھری نثار کا، وہ نہیں ہے ابھی. شہباز آپ شریف ایک کا. دوسری سائیڈ پہ جا رہے ہیں، میں اس سائیڈ پہ آ رہا ہوں. وہ آپ کے لیے برج کا کردار ادا کرتے تھے، ان کی جماعت میں وہ کردار کوئی نہیں ادا یہ کرتا. فرق ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں اور یہ ہوتا ہے ہجوم میں. ان کی پارٹی ہجوم تو ہے لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. عمران صاحب کے ہوتے ہوئے جب وہ ملک سے جیل سے باہر تھے اس وقت بھی یہ پارٹی نہیں بن رہی تھی، اس وقت بھی اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس وقت بھی اس میں دڑے بندی تھی. آج تو یہ جو بیرسٹر گوہر، میں کہتا ہوں کہ میرے مخالف ہیں لیکن آئی ہیو لاٹس آف ریسپیکٹ فار. نفیس آدمی ہے، انتہائی نفیس. لیکن انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ اوپر وہ صدر بن گئے، ویسے وہ ورکر نہیں تھے. یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے لیکن ہماری بھی ایک رائے ہے اور ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ہر بندے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. وہ میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر کوئی سافٹ فیسز ہے نا، وہ اس کا فیدر ان دا کیپ ہے. وہ تو بیرسٹر علی ظفر بھی ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، سلجھے ہوئے دھیمے میں سمجھتا ہوں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اس میں عمیر نیازی صاحب ہیں، عمیر صاحب، بالکل یہ ہے. اس میں بڑی تعداد ہے کہ جو ایک سافٹ اور سین وائسز ہیں. جہاں تک ان کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے انگیجمنٹ جو تھی نا، بیرسٹر سیف نے بھی کی ہے، بیرسٹر گوہر نے بھی کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور اس کے علاوہ علی مین گنڈا پور نے کی ہے. اس کے علاوہ اگر میں تھوڑا سا ریفریش کرا دوں شاہد بھائی کو کہ علیمہ خان جو ہیں اگر وہ مریم نواز سے ملاقات کر سکتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے تو کیا انہوں نے مزید انگیجمنٹ نہیں کی ہوگی؟ بیٹوں کے لیے انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی. یہ تو بڑی کامن سی بات ہے، بڑی آج یہ تو مطلب اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ. اچھا، اس کو تو ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کہتے ہیں کہ مری میں ہوئی ہے، میں تو نہیں تھا، مری میں ملاقات ہوئی، میں تو نہیں تھا بیٹا اس میں، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. اچھا، اچھائی کا مظاہرہ کیا اگر اس کے بعد انہوں نے بیٹے چھوڑ دیے، کیونکہ بلا وجہ تو کسی کو پکڑ کے ظلم نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے بات کے لیے مل سکتی ہیں تو عمران کے لیے کیوں نہیں ملی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ پہلی بات یہ، اب میں اس بات پہ میں پولیٹیکل جماعت کی بات پورا کر لینے کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں. پولیٹیکل جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام میں ہوتی ہے. علیمہ خان ملی مریم نواز؟ نہیں، یہ تو ویسے انہوں نے کوئی خود سے پتہ نہیں کوئی کہانی، یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. بیٹے کو پکڑا گیا تھا نا، یہ کہتے ہیں کہ مریم میں ملی ہے. مریم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں، کبھی بھی عمران خان کی بہنیں بھیک نہیں مانگے گی اپنے بیٹوں کے لیے، یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. ہم نے تو یہ بات کی ابھی انہوں نے کی ہے، یہ کسی سے آپ نے سنی ہے؟ آپ نے سنی ہے اس سے پہلے؟ ابھی ان سے سنی ہے، اختیار صاحب سے. شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا نہیں ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں، شیر افضل مروت صاحب کو فون پہ لیں جی. نہیں، وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. مروت نے یہ بات کی، ہماری پارٹی کا نہیں ہے، پارٹی کا بندہ ہے. وہ ہمارے پارٹی کا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں
جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام کے اندر ہوتی ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے، اور عوام تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے. باقی لیڈرشپ میں لڑائی جھگڑی روٹین کے چلتے رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا چودھری نثار جس نے ان کو ریسکیو کیا آج کدھر ہے؟ حقان عباسی مشکل ٹائم میں کھڑا رہا آج کدھر ہے؟ جو بظاہر آپ کو خواجہ آصف نظر آتے ہیں نا، خواجہ آصف بھی کڈے لائن ہے. آپ سن لیجئے، وہ بھی کڈے لائن ہے، اس کو کوئی نہیں سنتا مسلم لیگ نون میں. کسی پہ جا کے خواجہ آصف ہماری پارٹی کے اسٹالورٹ، کوئی نہیں سنتا، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، کوئی بھی نہیں سنتا. ان کی تقریریں دیکھ لیں، وہ کسی دوسری طرف جا رہے تھے، شاید منا لیا ان کو. نہیں سن لیجئے، خواجہ آصف جس نے جو پارلیمانی لیڈر تھا ان کا پچھلے حکومت میں کرائسس میں وہ لیڈ کیا، آج وہ کڈے لائن ہے. آپ نے تو ماشاء اللہ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو وہ چیزیں فیس ہی نہیں کی جو ہم نے فیس کی ہے. نہیں دیکھا آپ نے، میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں اپنے ماشاء اللہ میں نواز شریف نہیں دیکھا، سعودی عرب چلا گیا تھا. عمران خان صاحب تحریک انصاف ایسے حالات کبھی ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں گزرے. آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا ایک کراس ٹاک کی بجائے سوال جواب کرنے زیادہ اچھا لگے گا. 70,000 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. شاہد خٹک صاحب کیا یہ وقت ہے کہ پھر علیمہ خان پارٹی کی قیادت سنبھال لیں جب تک عمران جیل میں، کیونکہ باہر تو آپ کی قیادت کو انہوں نے ساری کو چیلنج کر دیا. یہ بھی ایک سازش ہے. دیکھیں علیمہ خان کسی بھی لیول پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کرتی. کون چلائے گا پارٹی؟ گور خان آپ نے کہا کہ موقع مل گیا، وکیل بہت اچھے تھے. سلمان ناجا صاحب سیکرٹری جنرل ہے، ہماری ایک سٹرکچر ہے. خیبر پختونخوا میں جنید اکبر پارٹی کون چلائے گا؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا، ان کے حساب میں بتا رہا ہوں نا، ان کے حساب میں چکزئی نہیں بتا رہا ہوں. Is it time کہ علیمہ خان پارٹی کو سنبھال لیں؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کہہ نا جو عمران خان صاحب کی اصول ہے، یہ ان اصولوں کے خلاف یہ بات ہے. علیمہ خان اپنی بائی کی رہائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے جدوجہد ضرور کر رہی ہے. مجھے 20-25 دفعہ خود کہہ چکے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے نا، میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی. علیمہ خان کبھی بھی ہمارے سٹیج کے اوپر نہیں بیٹھی. پوری پارٹی کو تو انہوں نے چیلنج کر دیا. نہیں دیکھیں، وہ وکیلوں کا معاملہ ہے، وہ کیسز کا معاملہ ہے، پولیٹیکلی نہیں ہے. حامد خان آپ کی پارٹی کے لیڈر، دیکھیں وہ وکیل بھی ہے نا، ان کو ضرورت ہے عمران خان. عمران خان نے سینیٹر بنایا ہے تو ان کو نہیں آنا چاہیے کورٹس میں. جن کے نام لیے بینیفٹ پارٹی کے تو گلا نہیں بنتا. دیکھیں عمران خان صاحب کو دوسرا کوئی بھائی لوگ ہیں. عمران خان صاحب کی صرف 3 بہنیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ بہنیں کتنے وریڈ ہوتی ہے اپنے بھائی کے لیے. تو ان کا درد، ان کا غصہ بالکل جائز ہے، میں سپورٹ کرتا ہوں. بہنیں تو جو کوشش کر رہی ہیں ان کو تو قابل ستائش ہے. میں تو نہیں ان کی کوئی بھی بری بات کرتا، وہ تو بہت ہمت ہے، اس عمر میں بھی اتنی ہمت ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وہ آپ کی پارٹی تتر بتر ہے. پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ دیکھیں مشکل حالات، پارٹی ساتھ جا کے جڑ جائے. مشکل حالات ضرور ہیں. دیکھیں جب لیڈر جیل کے اندر ہو، گھر کا سربراہ جیل میں ہو، تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات کے اوپر ہم سارے متفق ہیں، کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پارٹی اس وقت باہر اپنی ایک نئی قیادت منتخب کر لے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کے اوپر تو آپ کے الفاظ سے مجھے پتہ چل گیا کہ کتنا ٹرسٹ لیول ہے پارٹی. دیکھیں میں بیرسٹر گوہر کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھے انسان نہیں ہے یا وہ اچھے نہیں ہیں. آپ نے ان کو برا نہیں کہا، لیکن آپ نے کہا وہ اچھے وکیل ہیں. اس موقع پہ وہ صدر بنے، وہ پارٹی کے ورکر نہیں. پولیٹیکل جماعت میں دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو، اگر بیرسٹر گوہر اس پارٹی کے چیئرمین نہ ہوتے تو یہ جتنی پی ٹی آئی رہ گئی ہے نا، یہ بھی شاید نہ رہتی. وہ آپ کی تو پوری کوشش ہے نہ رہے، وہ تو اللہ کی طرف سے باقی کی بچی ہوئی ہے، ابھی وہ بھی چلی جائے. وہ بات اور ہے. جہاں تک ان کے ماننے نہ ماننے کی بات ہے، شاہد خٹک صاحب اور ان کا جو جس گروپ سے یہ بلانگ کرتے ہیں، یہ اپنے کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ جس اپنی پارٹی میں گروپ ہے نا ان کا. کون سا گروپ ہے وہ جو سیکنڈ ایئر کا وہ رہائی فورس والے نہیں ہیں، سہیل افریدی صاحب کے ساتھ ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ اس میں سے ان کے حساب میں میرا کوئی گروپ نہیں ہے. میں اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہوں. باری کا انتظار کریں. میں اپنے لیڈر کو دیکھیں، ابھی اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ جو ہے آپ کون سے گروپ کے، ابھی میں یہ بتاؤں، چھوڑ دے تھوڑا صبر کریں. دیکھیں ابھی آپ اپنی باری پہ میں آتا ہوں. صرف اختیار ولی صاحب جو ہے، اختیار صاحب کو بات نہیں کریں، ان کی جگہ پرویز خٹک کو، مروہ صاحب کو فون پہ لیں، انہوں نے اتنا بڑا الزام عائد کیا ہے. جگہ پرویز خٹک کو لیا گیا، اور جب میڈیا میں شور آیا ہم نے بھی سپورٹ کیا کہ جی جو بھی ہے ہماری لڑائی جھگڑے چلتے ہیں. تو میرا بڑا ہمدرد ہے کہ میں نے نہیں سپورٹ کیا. ایک منٹ، اچھا مجھے ایک یہ تو بتا دیں، پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی، یہ تو بتا دیں. پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی ہے؟ کس کے مشیر تھا؟ پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی ان کا وزیر اعلیٰ تھا، ان کا باس تھا. پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی ہے؟ ابھی تو آپ کے پاس ہے نا اصل پارٹی کون سی ہے؟
جو یہ بات یہ آن کر لیں، یہ بات سننا نہیں چاہتے نا، میں پھر بھی ان کو سنا نہیں، لیکن پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی یہ تو بتائیے، آپ دونوں ہی بتا دیں مسلم لیگ نون کا ہے یار، وہ تھے آئی پی پی میں، اور آئی پی پی والوں نے میرے خیال میں کچھ آئی پی پی سے تو الیکشن نہیں نا لڑا انہوں نے، وہ تو انہوں نے کچھ اپنا گروپ بنایا ہوا تھا، پی ٹی آئی پی ٹی آئی سے کچھ بنایا ہوا تھا کچھ اس طرح، ہاں پی ٹی آئی پارلیمنٹری، انہی کے جیسے کوئی نام وام رکھے ہوئے نا، ان لوگوں کے بس میں ہونا۔ ویسے ان کی پارٹی کون سی، سچ بتا دیں، آن ایئر آج جلے جانے دیں۔ یہی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین۔ آپ کو پتا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کس نے بنوائی تھی؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی انہوں نے بنوائی تھی۔ تو وہ اتنے تکڑے ہو گئے کہ جو مسلم لیگ نون کا، جو مسلم لیگ نون کا 30-40 سال پرانا ورکر اس کو گڈے لائن کر کے جو سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے لیڈرشپ کے لیے بولتا تھا، اس کو نہیں لگایا، پرویز خٹک کو لگایا۔ اور یہ بھی جب آپ نے میڈیا میں شور کیا کہ میں سیریس کہتا ہوں، میرے ان کے ساتھ اس دن کی ٹی وی پروگرام ہے، اسی دن کے، مجھے یہ بتاؤ، میں نے خود کہا کہ جی آپ ساتھ میں لڑتا جھگڑتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ اور کریں، آپ کے زیادتی ہوئی ہے۔ خٹک صاحب ریلیونٹ نہیں ہے، یہ بتائیں کہ پارٹی کو کس کو لگانا چاہیے؟ یہ دیکھیں میری بات، نگ پورا کیا ہوا تھا انہوں نے، کس کو چیئرمین لگائیں گے پارٹی کا جو پارٹی کا کاز لے کر آگے دیکھیں عمران خان ہی ہمارے چیئرمین ہے، عمران خان ابھی تو وہ جیل میں ہے، باہر آپ کو ایک بندہ چاہیے لیڈ کرنے، جیل میں ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند کر دی ان لوگوں نے، یہ سارے ایک جاتی ہے وہ ملاقاتیں، لیکن پارٹی لیڈ کون کرے گا؟ عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں نا، یہ سب وہ جب ہم اندر جائیں گے ایک دن پیدا ہوئے ہیں، ان میں یہ کسی کو بڑا مانتے نہیں ہیں۔ اچھا نہیں مانتے، جواب لے لیں، بالکل نہیں مانتے، بالکل ہم غلام نہیں ہیں، ہم نواز شریف کے خاندان کے غلام نہیں ہے، ہم مریم نواز کے لیے، ہم چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، ہم کلثوم نو چھوٹا نو بڑا نو تمیز نو تہذیب نو امام جنید صفدر بھی آ گیا، ہم جنید صفدر کی نہیں ہے، ہاں ہم آزاد ہیں، عمران خان صاحب نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے آزاد کیا ہے، اور تبھی جا کے نواز شریف کی پورے خاندان کی پیچھے لگی ہوئے ہیں، بیٹی چیف منسٹر، بھائی وزیر اعظم، اس سے پہلے خود وزیر اعظم، ہم شہباز وزیر اعلیٰ، یہ کیا پارٹی ہوگی؟ پارٹی وہ ہوتی ہے کہ جس میں شاید خٹک جیسے عام نوجوان آ کے پارلیمان میں یار عمران کا کوئی حمزہ ہوتا، عمران کا لیڈ کون کرے گا؟ ہم لیڈ کر میری بات سنو، ہم کریں گے، منسٹر گوہر صاحب کی جگہ کون لیڈ کرے گا؟ نہیں، ایک سوال سیریس ہو جائے، ہم لیڈ کریں گے، میں پارلیمانی پارٹی میں میں لیڈ کروں گا، جنید اکبر صاحب کے پی میں، عالیہ حمزہ صاحب عمران کا پنجاب میں، بیٹا ہوتا تو شاید پارٹی زیادہ آرگنائزڈ ہوتی، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا، بیٹے تو اس کے اللہ خیر رکھے دو ہیں، نہیں وہ اگر کرک میں رہتے یا پشاور میں رہتے آج یہ ایم این اے ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، نیور۔ تو اس کے گھر میں ایک نوشیروان پارلیمنٹ میں سوال ہو گیا عمران کے علاج کے کوئی اوپر، دوسرا ہے ہی نہیں، تو دوسری دفعہ کبھی اختیار ولی صاحب جی 14 کچھ سابق کپتانوں نے خط لکھ دیا ہے، کل برطانوی پارلیمنٹ نے سوال اٹھا دیا، تو آپ اپنے طریقہ کار کو بھی بدل لیں، ڈگنیفائڈ طریقہ ہونا چاہیے۔ میری بات سنیے، سابق جو ہوتے ہیں وہ سابق ہی ہوتے ہیں، موجودہ جو ہوتے ہیں وہ موجودہ ہوتے ہیں۔ اب سابق کپتانوں سے خط انہوں نے نہیں لکھا، خط لکھوایا گیا ہے، جس نے بھی لکھوایا، یہ ہمیں پتہ ہے، بڑے نام ہے وہ، یہ شرارتیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ باہر جا کے لابنگ فرمز ہائر کرتے تھے نا، سیم از دا کیس، یہ اس کی کنٹینیویشن ہے۔ کل برطانوی پارلیمنٹ میں بھی کسی نے پیسے دے کے بحث کروا، تو برطانوی پارلیمنٹ تو سسرال ہے، سابق سسرال، تو بچے رہتے ہیں ادھر، تو انہوں نے تو کام یہی کرنا ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا، فرق جہاں سے پڑے گا وہ ان کو بھی پتا ہے، وہ ہمیں بھی پتا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ عوام کو بھی پتا ہے۔ پرفارمنس ان کی کوئی ہے نہیں زمین پہ، 14 سال ہو گئے آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آج آپ ہے کڑا، وہ صوبہ کدھر کڑا ہے؟ گندم جواب چندہ، رہائی فورس بنا رہے ہیں نا سر، وہ رہائی فورس کیا کرے گی؟ یہ دہائی فورس بنی ہوئی ہے، یہ کیا رہائی فورس بنائیں گے؟ ابھی اس پہ یہ دہائیاں دیتے ہوئے بیٹھے بات کرنے دیں میں، رہائی فورس دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل جدوجہد نوجوانوں کا ایک اس کو آپ وہ کہیں کہ ہم نوجوانوں کو پورے پاکستان سے اکٹھا کریں گے، وہ تو آپ کر ہی اور اس سے ہم ایک فورس بنائیں گے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے پولیٹیکل امبریلا کے نیچے عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ وہ مارچ بھی کرے گی، وہ دھرنے بھی دے گی، وہ تو ویسے آپ کے ورکر کو کال دے سکتے ہیں، اس کو رہائی فورس کہنے کے اس کو ہیڈ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب خود کریں گے۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟